الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين میں توڑا اپنا پتر ہوں ٹائم زیادہ نہیں لواں گا اسی سناں گے علماء میں جاننا وا کہ دلاں دیاں دھڑکناں تیز نے کیونکہ علماء موجود ہیں سننا ہے میں بھی سنن آیا اپنی حاضر لوانی ہے اللہ تعالیٰ میرا توڑا مل بیٹھنا قبول فرمائے نہ میرے کو کوئی آواز ہے نہ میرے کو کوئی بیان ہے نہ میرے کو کوئی کلام ہے بس جو میں پڑھن جا رہا ہوں وہ مصطفیٰ دا تیرا بدا کلام ایک نعت شعر سنو شاعر نے بڑا پیارا لکھا جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے کسی نے مانگا نہ آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں شب معراج بھی جو امت کو یاد کر کے گئے شب معراج بھی جو امت کو یاد کر کے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے کسی نے سرکار علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اللہ اسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا باسمه واسم أبيه هذا فلان ابن فلان هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے اور وہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی سماعتوں کو سن لیتا ہے، تمام مخلوق کی سماعتوں کو کلام کو سننے والا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مقصد کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے اور وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام نہ بتائے، اس کا اور اس کے نام کا اس کے باپ کا نام نہ بتائے۔ دوسری حدیث مبارکہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ میری ذات تے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا انی دیر تک مرے گا نہیں جنی دیر تک جنت دے اندر اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لوے۔ تیسری حدیث مبارکہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ كتب اللہ لہ القراۃ والقراۃ اشد من احد۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری ذات تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی او دے نامہ اعمال دے اندر ایک قرات دے برابر اجر لکھے گا۔ ان ایک قرات کو پاکستان والا قرات نہیں، ایک قرات کو سعودی والا قرات نہیں، ایک قرات جناب کوئی امریکہ والا قرات نہیں، ان اس قرات نو نسبت ہو گئی ہے حضور دے نال۔ فرمایا والقرات اشد من احد، اب یہ قرات احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے، اب یہ قرات احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ درود پاک کی فضیلتیں ہیں، مقام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار چڑھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، چونکہ موقع جو ہے وہ ہے دستار فضیلت کا اور ردائے فضیلت کا۔ اللہ تعالی ان بچوں کو اور ان بچیوں کو دین کی صحیح معنوں میں تعلیم سکھائے جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے قرآن پڑھا۔ اب قرآن پڑھا، ہمارے بڑے تھے قرآن پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ جب ہمارے بڑے قرآن پڑھتے تھے نا تو لاکھوں لوگ سن کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ہاں پڑھا نہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، پڑھا نہیں ہے داتا علی اجمیری کو نہیں پڑھا، یہ تو داتا علی اجمیری ہیں۔ ان سے اوپر چلیے، جب ولیوں کے ولی ولیوں کے سردار مولا علی قرآن پڑھتے تھے، اس قرآن کا مقام کیا ہوتا تھا، اس قرآن کا عالم کیا تھا؟ سنیے جب مولا علی قرآن پڑھتے تھے تو عالم کیا تھا، انداز کیا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے، ایک رکاب کے اندر پاؤں رکھتے، سوار ہونے سے پہلے دوسرا پاؤں دوسری رکاب کے اندر رکھنے سے پہلے پورے قرآن کو پڑھ لیا کرتے تھے، پورے قرآن کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور یہ کیا بات ہے، جب کوئی قاری قرآن پڑھے تو 10 گھنٹوں میں پڑھتا ہے، کوئی جناب 20 گھنٹوں میں پڑھتا ہے، کوئی مہینے میں، کوئی سال میں، اور آپ اتنی جلدی قرآن پڑھ لیتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا وہ قاری قرآن ہیں، وہ دنیا والے قاری ہیں کہ جو کوئی قاری قرآن پڑھے مہینے میں ختم کرے، 10 دن میں ختم کرے، سال میں ختم کرے، یہ مولا علی ہے۔ میں علی ہوں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں میں اکیلا قرآن نہیں پڑھتا بلکہ میرے جسم کا ہر بال قرآن پڑھتا ہے، میرے جسم کا ہر لولو قرآن پڑھتا ہے۔ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں، لولو دے مڈے لاکھ لاکھ چشمے، ایک کھولا ایک کجا ہوں، جی لولو دے منڈے لاکھ لاکھ چشمے۔ تو سوچئے کہ یہ تو مولا علی تھے کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ انداز تھا۔ ان کے بھی آقا جب عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوں گے عالم کیا ہوگا؟ ان کے بھی آقا جب جناب عمر فاروق قرآن پڑھتے ہوں گے عالم کیا ہوگا؟ ان سے بھی اوپر چلیے، جب صدیق اکبر قرآن پڑھتے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا، مقام کیا ہوگا؟ سنیے وہ مقام کیا ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی مسجد میں قرآن پڑھتے، صبح فجر ہوتی، فجر
फजर के बाद कुरान खोलते, ऊंची आवाज से कुरान की तिलावत करते। एक मर्तबा काफिर मेरे और आपके आका के पास आए, आके कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने इस गुलाम से कहिए, अपने इस आशिक से कहिए कि ये कुरान आहिस्ता आवाज से पढ़ा करे। मेरे नबी ने फरमाया वजह क्या है? कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, जब ये आपका आशिक अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ता है तो हमारे बच्चे माँ का दूध छोड़कर कुरान की तिलावत सुनते हैं। हमारे बच्चे माँ का दूध छोड़कर कुरान पढ़ते हैं। और यही तो वो कुरान है कि जिसको बड़ों बड़ों ने पढ़ा है। यही तो वो कुरान है कि जो हमें बताता है कि तुमने बेटियों से भी मोहब्बत करनी है, तुमने माँ बाप से भी मोहब्बत करनी है। यही वो कुरान है जो हमें दर्स देता है कि तुमने अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी है, अल्लाह से प्यार करना है, अल्लाह के फरमान पर अमल करना है। यही वो कुरान है कि जिसने हमें जगह जगह झंझोरा और कहा कि ऐ लोगों, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया छोड़ जाना है। कोई ऐसा ना हो कि जो दुनिया के लालच में आके मुझे भूल जाए, मेरी बारगाह को ठुकरा दे। ना ना, यही वो कुरान है जो कहता है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। यही वो कुरान है जो हमें जगह जगह हजूर की शान का बताता है, हजूर के मकाम का बताता है। जो कहीं जनाब कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। यही वो कुरान है जो कहीं कहता है अलम नशरह लका सदरक। यही वो कुरान है जो कहीं कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। यही वो कुरान है जो कहीं कहता है सोनिया इन्ना अतैना कल कौसर। यही वो कुरान है। और जब कुरान पढ़ते थे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला, 2 मिनट बस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जब कुरान पढ़ते थे आला हजरत सैयदी अहमद रजा। कौन अहमद रजा? सुने अब अहमद रजा कौन है। एक मर्तबा ऐसी मजलिस लगी है, मेरे और आपके आका अहमद रजा हफ्सा बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं। आवाज़ आ रही है ना? सुने ऐसे बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी बच्चे की जुर्रत नहीं कि दरवाजे की तरफ देख ले कि कौन आया है। आने वालों ने दस्तक दी, दस्तक दे के तो इजाज़त ली, आपने इजाज़त दी, अंदर आए, देखा कौन है? आने वाले उलमा हैं, आने वाले उलमा हैं। अब वो अंदर आए, बच्चों ने आंख उठा के देखा नहीं कौन है, इतना कुरान पढ़ने में मसरूफ़ है। देखे ना पढ़ाने वाला कौन था, इतना कुरान पढ़ने में मसरूफ़। अब क्या हुआ कि सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जगह छोड़ दी, खड़े हो गए। अब ये आला हज़रत हैं जिनका लक़ब ही आला हज़रत है, मुफ्ती भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुतरज्जिम भी हैं जी, वक़्त के मुजद्दिद भी हैं। जगह छोड़ दी, उनको बिठाया। जब वो बैठे तो देखते क्या हैं कि आला हज़रत भी रो रहे हैं, जो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं वो भी रो रहे हैं। अब उन्होंने कहा, बच्चों से पूछा कि ए बच्चों बताओ तुम रोते क्यों हो, तुम रोते क्यों हो? क्या उस्ताद साहब ने मारा है, तुम रो रहे हो, झिड़का है? बच्चे कहने लगे जनाब हमसे ये सवाल ना पूछें कि हमें उस्तादों ने मारा है या नहीं, आप जिस काम के लिए आए हैं वो करें और जाएं। बच्चों का अंदाज देखें, कहा कि ये ना पूछें बल्कि जो काम करने आए हैं करें और जाएं। उन्होंने आला हज़रत की तरफ देखा और कहा, हुजूर बच्चे भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं, वजह क्या है बताएं। मेरे इमाम मोहम्मद रज़ा ने फरमाया ये ना पूछो वजह क्या है, तुम अपना मसला पूछो और जाओ। कहने लगे ना ना हुजूर, हम तब तक मसला नहीं पूछेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आप क्यों रोते हैं, आपके शागिर्द भी रोते हैं। तो मेरे इमाम मोहम्मद रज़ा ने फरमाया सुनो, बच्चे क्यों रोते हैं, मैं क्यों रोता हूँ? वजह ये है कि जो बच्चे मेरे पास कुरान पढ़ते हैं, मैं उनको कारी कुरान नहीं बनाता, मैं उनको आलिम दीन नहीं बनाता, मैं उनको मौलवी नहीं बनाता, मैं उनको मुफ्ती नहीं बनाता, बल्कि मैं उन्हें आशिके मुस्तफ़ा बनाता हूँ, मैं उन्हें आशिके मुस्तफ़ा बनाता हूँ। वजह क्या है? वो वजह सुन के तड़प जाओगे। फरमाया क्योंकि वजह ये है कि जो मौलवी है वो बिक सकता है, लेकिन हजूर का आशिक कभी नहीं बिक सकता, हजूर का आशिक नहीं बिक सकता, हजूर का आशिक
کبھی نہیں بک سکتا۔ تو میرے امام احمد رضا نے حضور کی شان کو جگہ جگہ بیان کیا۔ جب لوگوں نے فتنوں کا دور اٹھایا، فتنے اٹھے، کسی نے کہا کہ حضور کی شان جو ہے وہ بہت کم ہے، بڑے بھائی کی مثل حضور کا ادب کرو، تو میرے امام احمد رضا نے کہا نہ نہ، تم کہتے ہو بڑے بھائی جتنا ادب، نہ بلکہ میں تو کہتا ہوں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کے مبارکباد کے حقدار ہیں اس گاؤں والے کہ جن کے بچوں نے قرآن پڑھا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بندہ عطا فرمایا کہ جو بچوں کو تو پڑھاتا ہے لیکن دل میں تڑپ اٹھی، یار بچوں کو تو پڑھا دوں گا، بچے تو پڑھ جائیں گے، لیکن جو گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ صحیح بات ہے، ایسی طرف رکھنے والا اللہ تعالیٰ کسی کو بندہ دیتا ہے، قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔